बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये बात की थी कि PDM और नून लीग जिस आसानी से ये अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं, ये चीज़ मानने वाली नहीं। मुझे कल से ही शक हो रहा था कि कुछ न कुछ इनके बीच में खिचड़ी ज़रूर पक रही है, नहीं तो ये ऐसे चुप करके बैठने वाले हैं नहीं। तो मेरा वो जो खदशा था वो इनका सबका रिकॉर्ड देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये हमेशा शोर शराबा करने वाली जमातें हैं, और ये वो वाली जमातें हैं जो झूठ मूठ का शोर शराबा करती हैं, और जिस बंदे की आदत हो झूठ मूठ का शोर शराबा करने की वो कभी भी चुप नहीं बैठता। तो वही बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक ख़बर पता लगी, जियो न्यूज़ की ख़बर है और आर्टिकल है, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जियो न्यूज़ के अलावा और बहुत सारे जो इनके चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे सारे आर्टिकल लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के जो साबका सेक्रेटरी हैं कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस बनाने जा रहे हैं। तो जैसे ही इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, इनके लिए फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि कल के इलेक्शन में इनके ना बोलने की वजह ये थी कि इनको पता था कि हम आवाम को मैनेज नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा आवाम है, और इमरान खान साहब ने जिस तरह हर पोलिंग स्टेशन में अपने लोग छोड़े हुए थे, उन्होंने पहले ऐलान किया हुआ था कम से कम 10 लोग हों जो सेहतमंद लोग हों, मतलब कि अगर लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तो लड़ झगड़ सके, ऐसे लोग उन्होंने इलेक्शन जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए थे। तो ऐसी सूरत में नून लीग के लिए या इदारों के लिए धांधली करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और वैसे भी जो कुछ चंद वोटों पे धांधली करनी हो तो वो आसान हो जाए, लेकिन जब धांधली इतने बड़े पैमाने पर करनी पड़े तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से उन्होंने धांधली की कोशिश इतनी ज़्यादा नहीं की, हुई ये कोशिश लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो उन्होंने ये दूसरी चाल चली कि बजाय इमरान खान साहब यहाँ से जीतें और इनको रोकें, तो उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम किसी तरह इमरान खान साहब को कानूनी तौर पर नाअहल करवा लें, ताकि वो मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ वाली सफ़ में खड़े हो जाए। मतलब कि वो जब नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सब दुनिया ये जानती है कि इमरान खान साहब की पार्टी सिर्फ उन्हीं के नाम पर है, और ये भी ये हकीकत जानते हैं, इसी वजह से उनका हमेशा टारगेट इमरान खान नहीं रहते। तो इस बार भी उन्होंने ये प्लानिंग की कि इलेक्शन इनको जीतने देते हैं, और इदारे भी बिल्कुल खामोश। मुझे भी हैरत हुई कि किसी भी इदारे ने कोई मुदाखलत नहीं की, ना किसी इदारे का कोई बयान आया। तो लग रहा है कि पस पर्दा इन सब की डील ये हो चुकी थी कि इलेक्शन इनको जीतने दें, इमरान खान को हम ऊपर से काबू कर लेते हैं। उनके हिसाब से ये अच्छा सौदा था। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन हार भी जाते तो इनका जीना हराम ही रहता है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने सोचा इलेक्शन अगर इमरान खान जीत जाए लेकिन इमरान खान खुद नाअहल हो जाए तो इनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है। तो इन्होंने इस पर हामी भर ली होगी। ये एक मेरा तजज़िया है, मैं कोई पक्की बात नहीं कर रहा, एक आइडिया लगा रहा हूँ जो सूरत हाल है उसको देख कर। तो अब जो कंवर दिलशाद साहब हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इलेक्शन कमिश्नर उन पे आर्टिकल 204 और 217 के तहत मुकदमा बनाने वाले हैं। तो उस पे ये मुकदमा तौहीन अदालत का बन रहा है, और साथ साथ ये फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है उस पे भी काम कर रहे हैं। इनके पास ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इमरान खान को काबू करने वाले हैं। और इससे पहले इलेक्शन से पहले इन्होंने एक और शोशा छोड़ा था कि कुछ चंद वज़रा हैं जिनमें इमरान खान साहब भी हैं, इन पर हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो अब वो इलेक्शन हारने की वजह से वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये अब कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब लग रहा है, इनकी इस हरकत से लग रहा है कि इदारे इलेक्शन इनको ले के दे नहीं सकते थे, लेकिन इलेक्शन से बाहर बाहर इन्होंने इमरान खान का सौदा किया। और ये चीज़ अगर मुझे इस पे यकीन भी इस वजह से आ रहा है कि वो जो शुरू में मैंने बात की थी कि इनका चुप बैठना मुझसे हज़म नहीं हो रहा,
مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ جماعت اس طرح چپ کر کے بیٹھے گی، اور اسی وجہ سے اب ان کی یہ جو حرکت ہے اس پہ یقین بھی آتا ہے کہ یہ ایسا کر گزریں گے اور یہ لحاظ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے، ان کو ہر چیز کی خبر رکھنی چاہیے، اور جیسی ایسی ویسی کوئی حرکت ہو تو احتجاج کے لیے فوراً سے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا جو عوام کا تھوڑا غم و غصہ کم ہوا تھا الیکشن جیتنے کے بعد، تو ادارے پھر سے وہ غم و غصہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی سابقہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں ایک ہی بات کہی ہے کہ اداروں کو اس وجہ سے نہیں پیچھے ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ ہیں، اداروں کو صرف اس وجہ سے پیچھے ہونا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ادارے ہیں، اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اداروں کو بالکل بیلنس میں رہنا چاہیے، نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن نیوٹرل اس طرح نیوٹرل نہیں جس طرح ہمارے چند ادارے پچھلے دنوں نیوٹرل رہے تھے۔ نیوٹرل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا گھر کوئی لوٹ کر لے کے جا رہا ہو اور سگریٹ لگا کے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا پڑتا۔ ابھی تو یہ خبر رات کو تقریباً کوئی 10-11 کے بیچ میں نکلی ہے، تو ابھی اس پہ کوئی مین ایسا بیان کسی بھی وزیر کا آیا نہیں، صبح پتہ لگے گا کہ اس پہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ میری ایک یہاں پہ گزارش ہے عمران خان صاحب سے، ان کے جو قانونی لوگ ہیں، وزراء ہیں، یا ان کے جو دوست احباب ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ایسا کریں کہ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کی فارن فنڈنگ کیس کا ایک ہی دفعہ سب کی آپ فارن فنڈنگ کیس دائر کریں، یا اگر ہوئے ہیں تو ان سب کو یکجا کر ایک ہی پیروی میں شروع کر دیں، مطلب کہ یہ جو بھی کٹا کٹی نکل نہ ہو ایک ہی دفعہ نکل جائے۔ یہ بار بار سر پہ تلوار لٹکانے والی جو چیز ہے یہ اداروں کی ایک سمجھ لیں کہ بلیک میلنگ کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اداروں کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو کلیئر کریں۔ اتنی باعث شرم یہ چیز ہے کہ آپ اگر کل الیکشن مینیج نہیں کر سکے تو آج آپ نے یہ حرکتیں شروع کر دی، اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر ہمارے ملک میں اگر عمران خان پھنستے ہیں تو پھر اس کے بعد کون بچے گا؟ اگر عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈالنا ہے، قصوروار ہیں وہ، اور اگر واقعی ان کا قصور ہے ان کو جیل میں ڈالنا ہے ضرور ڈالیں، لیکن پاکستان میں پھر کسی کو بھی رعایت نہیں ملنی چاہیے، کسی ایک بندے کو بھی رعایت نہیں ملنی چاہیے، سب کو ڈالیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ہم وہ نہیں ہیں ہم کہیں جی کہ عمران خان ٹھیک ہے نواز شریف غلط ہے، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، لیکن پھر میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو پارٹی بنی ہے ان کی جہاں فنڈنگ ہوئی ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اور 1990-91 کے بیچ میں جو نواز شریف سمیت سب پارٹیوں نے اداروں سے پیسے لیے تھے اس کی بھی تحقیقات، بلکہ اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ ہو چکا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کے جتنے کردار ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں اور کئی فیصلے لٹکے ہوئے ہیں، کئی کیس لٹکے ہوئے ہیں، ان سب پہ پھر فیصلہ ہونا چاہیے اور ایک ہی دفعہ یہ سارا کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے توشہ خانہ کا کیس کھولا تھا، اور جب عدالت نے حکم دیا کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جتنے بھی توشہ خانہ کی چیزیں تھیں ان کی لسٹ اور ان کی جو ڈیٹیل تھی وہ ساری کی ساری عدالت میں پیش کرے، تو یہ فوراً اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم اتنے زیادہ کرپٹ ہیں کہ ہم ہی پھنس جائیں گے۔ اب یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس یا توہین عدالت کا کیس ہے، اس میں آپ ساری لوگوں کی وزیروں کی تقریریں نکالیں، سب کے سب پھنس جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا گیا ہے۔ ایک کٹا سائڈ پر ہوتا ہے کہ نہیں کہ دوسرا کٹا کھل جاتا ہے، ایک مینڈک کو ڈبے میں رکھتے ہیں، ٹوکرے میں رکھتے ہیں، پھدک کر دوسرا باہر نکل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ روز بروز کی یہ جو بریکنگ نیوز کا چکر ہے، اس میں آدھی سے زیادہ قوم آپ کی نفسیاتی مریض بن چکی ہے۔ اس قوم کو اس نفسیاتی مرض سے نکالنے کے لیے، اس نفسیاتی اذیت سے نکالنے کے لیے ایک ہی دفعہ اس ملک کے جتنے بھی آپ نے فیصلے کرنے کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ایک بندہ ٹھیک ہے اور یہ بندہ غلط ہے۔ لیکن جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ عوام نفسیاتی مریض رہے گی، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں، آپ یہ لوگوں کے سروں میں، دماغوں میں یہ آپ ایک آتش فشاں پکوا رہے ہیں۔
اور جس دن یہ پھٹا، خانہ جنگی کی سب سے پہلی ابتدا یہی سے ہوتی ہے۔ جس دن لوگوں نے پاگل ہونا شروع کیا تو یہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے۔ جب لڑائی جھگڑا کسی گھر سے شروع ہوگا پھر وہی بندہ نکلے گا باہر اور یہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ ان ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے اس کو کلیئر کر دیں۔ اس میں جو پارٹی قصوروار ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ پاکستان میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے اور کوئی بھی فرشتہ ہونا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ ادارہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا